بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ میں ہوں نوید یوسفی چوک منڈا سے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اور میرا فیوریٹ یوٹیوب چینل پراپرٹی منڈی آن لائن، جس کے اوپر ہم دیتے ہیں ایسے کلائنٹ جو زمین خریدنا چاہتے ہیں ان کے موبائل نمبر سمیت، جس میں ہمارا کوئی کمیشن نہیں ہوتا، اور ساتھ میں ہم بتا رہے ہیں کون سی زمین کہاں پر سیل ہو رہی ہے، اس کا آنر کون ہے، اس کا موبائل نمبر کیا ہے اور اس کی ڈیمانڈ کیا ہے، اور نقشے کے مطابق ہم بتاتے ہیں کہ وہ زمین کہاں پر واقع ہے۔ لہٰذا آپ پراپرٹی منڈی آن لائن یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، اس کی بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہم جو بھی ویڈیو اس چینل پر اپلوڈ کریں آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ لہٰذا آج جو آپ کو میں پراپرٹی پرووائڈ کرنے والا ہوں اس کی تفصیل میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ میں اس وقت جا رہا ہوں چوک سرور شہید سے اس رقبے کی طرف جہاں پر یہ رقبہ اور یہ علاقہ واقع ہے۔ میں مکمل تفصیل بھی بتاؤں گا اور نقشے سے سمجھاؤں گا بھی۔ ابھی آپ چلیں میرے ساتھ اس رقبے کی تفصیل سننے کے لیے۔ میں اس وقت نکلا ہوں چوک سرور شہید سے مشرق کی طرف، میرا منہ ہے دریائے چناب کی طرف، رنگ پور کھیڑا شہر کی طرف، جو کھیڑا بہت مشہور کھیڑا خاندان کے نام سے یہ شہر مشہور ہے۔ لہٰذا میرے یہاں چوک منڈا سے میں جب نکلا ہوں تو مشرق کی طرف 35 کلومیٹر پر دریائے چناب ہے، 30 کلومیٹر پر رنگ پور ہے۔ میں جا رہا ہوں رنگ پور سے پہلے موزہ پتل منڈا اڈا کھڑکن پر، کھڑکن اڈا پہ جا کر میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ یہ زمین کہاں پر واقع ہے۔ یہ نقشہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اس نقشے کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو زمین کی ایگزیکٹ لوکیشن کی سمجھ آ جائے گی۔ یہ دیکھیں جی نقشہ ہے، نقشے کے بتا رہا ہوں کہ یہ میاں والی ہے، میاں والی سے ایک روڈ جاتا ہے 286 کلومیٹر، یہ مظفر گڑھ کی طرف، یہ شمال ہے اور یہ جنوب ہے۔ میاں والی اور مظفر گڑھ کے درمیان میں آتا ہے، سے پہلے آتا ہے چوک منڈا۔ چوک منڈا درمیان میں نہیں آتا، یا چوک منڈا 60 کلومیٹر پہلے آتا ہے، 220 کلومیٹر یہاں سے میاں والی ہے اور 60 کلومیٹر یہاں سے مظفر گڑھ ہے۔ چوک منڈا سے مشرق کی طرف یہ سڑک جا رہی ہے رنگ پور کی طرف، یہ 30 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ رنگ پور سے ایک سڑک جا رہی ہے گڑھ موڑ اور جنگ، اور دوسری سڑک جا رہی ہے مظفر گڑھ، ٹھیک ہے۔ یہ سڑک ہے 30 کلومیٹر کی، اس کے اوپر یہ موزہ آتا ہے۔ اس کے اوپر میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں سے شمال کی طرف یہ سڑک جا رہی ہے ٹرکو اڈا، اور پھر یہ چوک اعظم اور گڑھ موڑ کا جو روڈ ہے اس کے اوپر یہ لنک کر جاتی ہے۔ اب یہاں پر یہ موزہ شروع ہوتا ہے، یہ جو جہاں جہاں میری پینسل گھوم رہی ہے یہ دیکھیں یہاں پر، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو روڈ ہے نا یہ رنگ پور گڑھ موڑ جنگ اور مظفر گڑھ روڈ ہے۔ اس روڈ سے یہ روڈ آگے نکل جاتا ہے، یہ موزہ یہاں دریا ہے، یہ دریائے چناب ہے۔ یہ جو جنگ سے ہیڈ تریمو یہاں ہے، تریمو سے نیچے سے ہوتا ہوا جاتا ہے، یہ خوشاب مظفر گڑھ روڈ ہے اور یہ دریا ہے۔ اب اس جو فاصلے کے اندر یہ چوک منڈا اور رنگ پور کے بیچ میں یہاں یہ کھڑکن اڈا آتا ہے، کھڑکن اڈا۔ اس کھڑکن اڈا سے یہ سارا پتل منڈا موزہ ہے، یہ سارا یہ دریائے چناب تک آ جاتا ہے، دریائے چناب بھی اس موزے میں آتا ہے۔ یہ سارا رنگ پور سے اوپر جو ہے نا یہ سارا پتل منڈا ہے۔ پھر یہ رنگ پور کے اس سائڈ پہ جہاں رنگ پور تھانہ ہے وہاں پر بھی اس کے پچھلی سائڈ پہ یہ پتل منڈا موزہ ہے۔ یہ 52,000 ایکڑ کا موزہ ہے، 52,000 ایکڑ کا موزہ جس کی تصویریں میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ یہ آپ کو بتا رہا ہوں یہ جنوب ہے، یہ شمال ہے، یہ مغرب ہے، یہ مشرق ہے۔ رنگ پور چوک منڈا روڈ آپ کو نظر آ گیا ہوگا، یہ جھنگ خوشاب روڈ مظفر گڑھ روڈ ہے، اور یہ میاں والی مظفر گڑھ روڈ ہے۔ یہ میاں والی سے آگے سیدھے اسلام آباد، ادھر سے ایسے چلے جائے پشاور، تو یہ زمین ہے مظفر گڑھ کے اندر موزہ پتل منڈا جہاں پینسل کا منہ گھوم رہا ہے۔ اب آپ نے نقشہ دیکھ لیا، نقشہ دیکھ لیا آپ نے۔ اب چلتے ہیں زمین کی طرف۔ یہ جا رہے ہیں ہم اس روڈ پر، میرے رائٹ اور میرے لیفٹ پر چوک منڈا نکلنے کے بعد بارانی ایریا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ جو ریت کے ٹیلے نظر آ رہے ہیں یہ علاقہ تھل کہلاتا ہے، جو کہ پنجاب کا علاقہ ہے۔ اس کے اندر یہ زمین ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں زمینیں، یہ اس کی زمینوں کے اندر گندم ہوتی ہے، باقی فصلیں کم ہوتی ہیں، درخت اور گندم بہت زیادہ ہوتی ہے۔
اچھا، گندم سردیوں کی فصل ہے کیونکہ یہ ریتلا علاقہ ہونے کی وجہ سے گندم یہاں پر ہوتی ہے 40-50 من، اور یہ 15-20 دن کے اندر اندر یہ گندم یہاں سے سمٹ جائے گی اور زمینیں خالی رہ جائیں گی۔ یہ گندم بھی منڈیوں کی طرف جا رہی ہے اور گندم کا بھوسا بھی منڈیوں کی طرف جا رہا ہے۔ ہم جا چکے ہیں اڈا شبیر آباد۔ اب شبیر آباد 8 کلومیٹر ہے چوک منڈا سے۔ یہ شبیر آباد کے اوپر سمجھے کہ ایک چھوٹی سی منڈی ہے جہاں گندم بھی ہوتی ہے، جہاں بھوسے کا خرید و فروخت بھی ہوتی ہے۔ اور میں آپ کو بتانے لگا تھا کہ یہ جو زمین ہے 50 مربع جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس وقت میں آ گیا ہوں کھڑکن۔ یہ جو گاڑی آ رہی ہے ٹرکو اڈا سے آ رہی ہے، جو نقشے میں نے آپ کو سمجھایا تھا۔ ٹرکو اڈے سے یہ گاڑی آ رہی ہے، یہ اور جا رہی ہے چوک منڈا کی طرف۔ چوک منڈا اس وقت کھڑکن اڈا سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پہ چوک منڈا ہے۔ چوک منڈا سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پہ کھڑکن اڈا ہے۔ کھڑکن اڈا سے ایک سڑک یہ کچی جا رہی ہے، یہ موزہ پتل منڈا کے اندر جا رہی ہے۔ یہ کھڑکن اڈا بھی موزہ پتل منڈا کے اندر ہے۔ آپ سامنے دیکھ رہے ہوں گے ریگستانی ایریا ہے، اس کے اندر کہیں آباد زمینیں ہیں جو کہ ٹیوب ویل سے کاشت ہوتی ہیں اور کہیں ریت کے ٹیلے۔ اور یہ سڑک جو جا رہی ہے سیدھی رنگ پور جا رہی ہے۔ لیفٹ ہینڈ میرا انگلی کا اشارہ دیکھ رہے ہوں گے، یہ جاتی ہے جنگ کی طرف، اور رائٹ ہینڈ پہ آپ جا رہے ہیں ہیڈ محمد والا، مظفر گڑھ اور ملتان کی طرف۔ اور یہ سڑک جو نظر آ رہی ہے آپ کو کچی، یہ جاتی ہے اس موضع کے اندر جہاں 52 ہزار ایکڑ کا یہ موضع ہے۔ اس کی زمین کی لوکیشن آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ کہیں پر درخت ہیں، ٹیلوں کے اوپر بھی درخت ہوتے ہیں، نیچے بھی درخت ہوتے ہیں۔ نیچے زیادہ تر لوگ گندم کاشت کرتے ہیں، 40 سے 50 من فی ایکڑ گندم اٹھائی جاتی ہے۔ اور آپ 2000 روپے من کے حساب سے بھی لگائیں، 40 اور 50 45 من بھی لگائیں تو 90,000 روپیہ تو ایک سال کی اس کی انکم ہے۔ آدھا خرچہ نکال لیں تو 45,000 بنتی ہے۔ سال 1.5 سال کے اندر آپ کے رقبے کی قیمت آپ کو ریٹرن مل سکتی ہے۔ اب آپ کو میں بتانے لگا ہوں اس رقبے کی اصل کنڈیشن کیا ہے۔ وہ کنڈیشن میں نے آپ کو بتانی ہے۔ یہ رقبہ مالکانہ حقوق پر ہے۔ یہ 52,000 ایکڑ کا موضع ہے۔ 50 ایکڑ کا مالک 100 ایکڑ یا 200 ایکڑ پر قابض ہے۔ 500 ایکڑ کا مالک، اس کے پاس کاغذات تو ہیں، ملکیت تو ہے، لیکن اس پر قبضہ نہیں ہے کیونکہ یہ موضع مشترکہ موضع ہے۔ یہ موضع مشترکہ موضع ہے۔ اس موضع کا استعمال نہیں ہوا کیونکہ یہاں پر کچھ جو لوگوں نے 50 ایکڑ کو 500 ایکڑ کر لیا ہے، جس کی وجہ سے اب اس میں تھوڑا گپلا بن گیا۔ تو جو اوریجنل مالکان تھے وہ کوئی لاہور رہتا تھا، کوئی فیصل آباد رہتا تھا، کیونکہ پہلے نہری پانی نہیں تھا یا آبادی نہیں تھی، بجلی نہیں تھی، سڑکیں نہیں تھی۔ اب سڑکیں، بجلی، آبادی ہوگی، جو ہی آبادی بڑھی ہے، فیصل آباد کا بندہ، لاہور کا بندہ، کراچی کا بندہ، اسلام آباد کا بندہ، اس کی زمین یہاں موجود ہے۔ لیکن وہ زمین جو ہی بنجر پڑی ہوئی تھی اس نے چھوڑی ہوئی تھی، تو یہاں کے جو لینڈ گریپر کچھ لوگ تھے انہوں نے ان زمینوں پر قبضہ کر لیا۔ محکمہ مال کے پٹواریوں کے ساتھ مل کر انہوں نے جیلی بوگس انتقال بھی کر لیے۔ تو جینین مالک جو ہے وہ آج فائلیں لے کے گھوم رہے ہیں اور 2 نمبر مالک زمین کے اوپر قابض ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے یہ موضع استعمال نہیں ہوا۔ اب یہ موضع استعمال ہونے والا ہے۔ یہ قبضہ نہیں دے سکتے ہم آپ کو، اس زمین کا قبضہ نہیں دے سکتے، اس زمین کی ہم آپ کو ملکیت دے سکتے ہیں۔ اس زمین کے جو آنر ہیں وہ آنر میرے پاس رابطے میں ہے۔ میں نے جتنی بھی پراپرٹیاں اس چینل پر اپلوڈ کی ہیں، ہر پراپرٹی کے آنر کا نمبر میں نے دے دیا ہے، ہر خریدار کا نمبر دے دیا ہے۔ اس زمین کے آنر نے مجھے منع کیا ہے کہ میرا نمبر آپ نہیں دیں، آپ اس کا سودا کروائیں، آپ کو اس کا کمیشن دیا جائے گا۔ اس لیے میں اس پراپرٹی کا آتھرائز ڈیلر کی حیثیت سے اس پراپرٹی کو سیل کرنا چاہتا ہوں۔ اس پراپرٹی کی 50 مربع کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ہے فی ایکڑ 60,000 روپے۔ یہ اس ایریے کے اندر بھیڑ، بکریاں، جانور پالے جاتے ہیں۔ یہ بڑا اچھا علاقہ ہے، لائف سٹائل کے لیے بھی بڑا اچھا ہے۔ اور دوسرا آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ وزیرستان سے لوگ آتے ہیں اس سیزن کے اندر یہاں گندم کے جو نا چرائی کرنے کے لیے۔ تو میں بتا یہ رہا تھا کہ آپ کو ہم 60,000 روپے ایکڑ یہ زمین دیں گے، اور جس بندے نے لینی ہو وہی رابطہ کرے۔ میں نے اس موضوع کے اندر آپ کو پوری تفصیل بتا دی ہے کہ یہ موضع مشترکہ موضع ہے، آپ کو ملکیت دی جائے گی، قبضہ آپ کو خود لینا پڑے گا، آپ خرید لیں یا ان لوگوں سے آپ چھین لیں جن کے پاس زمینیں زیادہ ہیں، کیونکہ 50 ایکڑ والے 200 ایکڑ پر قابض ہیں اور 200 ایکڑ والے کے پاس 1 ایکڑ بھی نہیں ہے۔
اچھا، اب جب موضع استعمال ہوگا تو محکمے نے آپ کو یہ زمینیں خالی کروا کے دینی ہے، یہ محکمے کی ذمہ داری ہے۔ جس کے پاس زیادہ ہے، جس دن استعمال ہوگا جس کے پاس زیادہ ہے وہ زمین نکل آئے گی، جو مالک ہے اس کو مل جائے گی۔ تو آپ کو یہ زمین گورنمنٹ کے قانون کے مطابق بھی مل سکتی ہے۔ آپ یہ زمین خریدنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کیجئے، مجھ سے مشورے کے لیے رابطہ نہیں کیجئے، کیونکہ میں آپ کو پتا ہے کہ جتنی بھی پراپرٹیاں میں نے اپلوڈ کی ہیں ہر پراپرٹی کے اونر کا نمبر دے دیا ہے، میں اس میں مڈل مین نہیں رہتا۔ اس پراپرٹی کے حوالے سے میں نے جو کنڈیشن تھی وہ ساری بتا دی ہے کہ ہم نے صرف ملکیت دینی ہے، انتقال دینا ہے۔ آپ انتقال کرا کے بیٹھے رہیں یا انتقال کرا کے اس کو آپ قبضہ خالی کروا لیں گورنمنٹ کے ذریعے یا اپنی طاقت کے ذریعے، یہ آپ کا میٹر ہے۔ ہم نے آپ کو قبضہ نہیں دینا، نہ ہم نے بتانا ہے کہ فلاں بندے نے قبضہ کیا ہے، کیونکہ جو زمین کا مالک ہے اس نے یہ زمین خریدی تھی بہت عرصہ پہلے، وہ یہاں نہیں رہتا تھا، اب وہ بوڑھا ہو چکا ہے، وہ بھاگ دوڑ نہیں کر سکتا، اس کی غیر موجودگی میں اس کی، کیونکہ وہ زمینیں کیونکہ بنجر تھی تو اس نے آباد نہیں کی ہوئی تھی، وہ سمجھا تھا میرا مالک ہوں اور یہ میری زمینیں ہیں، آباد نہیں کی تھی، سڑکیں نہیں تھی، مکان نہیں تھے، تو خالی دیکھ کر لوگوں نے قبضہ کر لیا۔ کھاتا مشترکہ ہے، اب تعین نہیں کیا جا سکتا کہ کون سی زمین مالک کی تھی اور کون سا بندہ قابض ہے۔ اب اس کی گنتی ہوگی، کس کے پاس زیادہ ہے اس سے خالی کرائی جائے گی، جس کے پاس کم ہے اس کو دی جائے گی، تو آپ کو بھی 50 مربع زمین جو ہے وہ آپ کو مل سکتی ہے۔ زمین کے اونر کیونکہ بھاگ دوڑ نہیں کر سکتے، وہ خرچہ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بوڑھے ہیں، اور آگے وہ اپنے بیٹا ان کا ایک ہے اس کو بھی وہ نکلنے نہیں دے رہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایز اٹ از اس کی اونرشپ سیل کر دیں اور کوئی بندہ خرید لے۔ یہاں 4 سے 5 لاکھ 6 لاکھ روپیہ قبضہ بھی ہو، ملکیت بھی ہو، تو زمین کا ریٹ ہے۔ ہم آپ کو 60,000 روپے میں دے رہے ہیں صرف ملکیت، ٹھیک ہے جی۔ اب میں رہتا ہوں چوک منڈا کے اندر، آپ نے کوئی مشورہ کرنا ہے تو مجھے کال نہیں کیجئے پلیز، جس نے لینی ہے وہ مجھ سے رابطہ کرے تو میں آپ کو تفصیل بتا دوں گا۔ لیکن کئی دفعہ ہوتا ہے کہ بہت سارے دوست میری ویڈیو دیکھتے ہیں اور پھر مجھ سے ڈسکس کرتے ہیں کہ بھائی فلاں جگہ کیا ریٹ ہے، فلاں جگہ کیا ریٹ ہے، کیونکہ میں پراپرٹی ڈیلر تو نہیں ہوں کہ میں زمینیں بیچوں۔ میں نے زمینیں بیچنی ہوتی تو میں مالکان کا نمبر دیتا نہیں، میں نے مالکان کا نمبر اس لیے دیے کہ میں فٹیک نہیں لینا چاہتا، ٹھیک ہے نا جی۔ اب میں یہ نہیں بتا سکتا کہ کون سے علاقے میں کیا زمین کا ریٹ ہے اور کون سے علاقے میں کیا کیا پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے کوئی زمین خریدنی ہے میرے چینل کو وزٹ کریں، اس کے اوپر بے شمار پراپرٹیاں اپلوڈ ہو چکی ہیں، بے شمار، اور بہت سارے لوگ ایسے جنہوں نے زمینیں خریدنی ہیں، ہم نے ان کی بھی ڈیٹیل دی ہوئی ہے۔ اگر اس سے ہٹ کے بھی آپ چاہتے ہیں کہ مجھ سے زمین خریدنی ہے، آپ نے میری سروس لینا چاہتے ہیں، تو پھر میرے سروس چارجز ہیں 20,000 روپے۔ مجھے کوئی بندہ 20,000 روپے جائز کیش کرے گا، مجھے وہ بتائے گا کہ مجھے فلاں ایریے کے اندر میرے اتنے بجٹ کے اندر مجھے زمین ضرورت ہے، میں 20,000 روپے پہلے ایڈوانس لوں گا، تو میں ان کے لیے زمین اس علاقے میں ڈھونڈوں گا، ڈھونڈنے کے بعد 5 دن کے بعد 5 دن کا ٹائم لوں گا، میں آپ کو زمینیں وزٹ کرواؤں گا۔ اگر آپ نے زمینیں لے لی تو وہ 20,000 روپیہ کمیشن میں سے کاٹ لیا جائے گا، اگر آپ نے زمین نہیں لی تو 20,000 روپیہ پھر مجھے آپ معاف کر دیں گے۔ اس شرط پہ اگر کوئی مجھ سے زمین لینا چاہتا ہے تو مجھ سے بے شک کانٹیکٹ کرے، پٹی کے نیچے میرا جو پٹی چل رہی ہے اس میں میرا نمبر چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی پراپرٹی سیل کرنا چاہتے ہیں، آپ کوئی پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں، تو آپ اپنی مکمل ڈیٹیل کمنٹ باکس میں کمنٹ کر دیں، میں آپ کا کمنٹ پڑھوں گا، آپ سے رابطہ کروں گا، آپ کی پراپرٹی کی ویڈیو بنا کر اپنے چینل پر اپلوڈ کر دوں گا۔ میرا جو چینل ہے یہ یوٹیوب مجھے پیسہ نہ دے رہا ہے نہ دے گا، کیونکہ اس کے اوپر جو ویڈیو چڑھتی ہیں وہ ویڈیو جب پراپرٹی سیل ہو جاتی ہے تو ویڈیو اتر جاتی ہے، ان لسٹ ہو جاتی ہے، جو ویڈیو اس پہ ان لسٹ ہو جاتی ہے وہ واچ ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ جب واچ ٹائم نہیں ہوگا تو یوٹیوب پیسے نہیں دے گا، جب یوٹیوب مجھے پیسے نہیں دے گا تو میں نے زمینیں سرچ کرنی ہے، ویڈیو ایڈیٹنگ کرنی ہے، جو میں ورک کر رہا ہوں اس پہ خرچ کرنا ہے، تو میں نے خرچ کہاں سے لینا ہے؟ پھر مجھے آپ سے پیسے لینے پڑیں گے، لہٰذا میرے معقول سے تھوڑے سے پیسے ہوتے ہیں جو آپ سے میں لے کر آپ کی ویڈیو اپلوڈ کر دیتا ہوں۔ آپ کو وہاں سے ڈائریکٹ خریدار اور ڈائریکٹ سیلر بھی مل جاتا ہے، پراپرٹی ڈیلر بھی مل جاتا ہے، دونوں شرطیں آپ کے فائدے میں ہیں۔ آپ کا کمیشن بچ بھی سکتا ہے اور آپ کو کمیشن دینی بھی پڑ سکتی ہے۔ آپ کو سیلر، پرچیزر اور ڈیلر تینوں کیٹیگری کے لوگ میرے چینل سے فری آف کاسٹ مل رہے ہیں، لہذا یہ منفرد چینل ہے، اس کو سبسکرائب کر لیں۔ یہ چینل آپ کو بہت اچھی سروس دے رہا ہے، ایسی سروس کوئی بھی نہیں دے رہا۔ ہم اس کے بعد بھی جو پراپرٹیاں چڑھائیں گے ان کی مکمل لوکیشن، مکمل ڈیٹیل آپ
آپ کو سینڈ کریں گے۔ ہم پہ اعتماد ہو تو ہمارے ساتھ رابطہ کریں، ہم آپ کو سروس دیں گے۔ نہیں اعتماد تو جو رابطہ نمبر ہم نے دیے ہیں مالکان کے، آپ ان کے ساتھ رابطہ کریں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ہم آپ کو یہ سروس پرووائڈ کرتے رہیں گے۔ اچھا، ایک اور میں آپ کو پیشکش کرنے والا ہوں، میرے چینل کو آپ بھی سبسکرائب کریں اور دیگر پراپرٹی خریدنے بیچنے والے جو لوگ ہیں ان کو بھی بتائیں کہ یہ واحد چینل ہے جو ڈائریکٹ مالکان کے نمبر دے رہا ہے، جو ڈائریکٹ خریداروں کے نمبر دے رہا ہے، سیلر کے نمبر دے رہا ہے۔ اس کو سبسکرائب کر لیں۔ جس دن میرے چینل کے سبسکرائبر کی قابل قدر تعداد ہو گئی، اس دن میں پنجاب بھر بلکہ پاکستان بھر سے ہر تحصیل سے 5 بندوں کو اپنے ساتھ لنک کروں گا، جن کو 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ روپیہ مہینے کا اس کو اس کے علاقے کے اندر بیٹھے گھر بیٹھے آپ کو ملے گا۔ میں اس کو اپنے ساتھ لنک کروں گا، وہ میرا پابند نہیں ہوگا، وہ کبھی ٹائم دے گا تو وہ اس کو پیسے ملیں گے، وہ تھوڑا کام کرے گا تو تھوڑے پیسے ملیں گے، زیادہ پیسے کمانے ہوں گے تو زیادہ ٹائم اس کو دینا پڑے گا۔ تو اپنے علاقے میں رہ کر وہ کام کریں گے، آن لائن کام ہوگا، کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے، وہ اپنی بائک پر اپنے موبائل پر آن لائن ہوں گے اور انشاءاللہ اس کو گھر بیٹھے کام ملے گا۔ میرے چینل کے ساتھ آپ پارٹنر بن جائیں، آپ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائبر جوڑیں، اس کو لائک کریں۔ میں عنقریب آپ کو دعوت دوں گا، میرے جتنے بھی سبسکرائبر ہوں گے میں ان میں سے آپ کو دعوت دوں گا، آپ میرے ساتھ ملاقات کریں گے تو ہم اگلا فارمولہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح ہم نے مل کر اس چینل سے پیسہ کمانا ہے، جو کہ باعزت ہو، سچائی پر مبنی ہو اور ایمانداری پر مبنی ہو۔ میں پراپرٹی منڈی آن لائن یوٹیوب چینل سے نوید یوسفی آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔